بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، صفات باری تعالی اور اس واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کی صفات کی شناخت کے سلسلے میں اور صفات کے اعتبار سے انسان جو معرفت حاصل کرتا ہے اس سلسلے میں گفتگو جاری ہے، اور سلسلے گفتگو میں ہم نے اللہ کی جو صفات ثبوتیہ ہیں جس میں بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات جو ثابت ہیں اللہ کے لیے، وہ صفات جو صفات کمالیہ ہیں، اور وہ کمال مطلق ذات کہ کمال، تمام کمالات اس ذات کے اندر ہیں، کمال ہی کمال ہے اس ذات کے اندر، اور کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، وہ تمام عیوب سے مبرہ، منزہ، وہ تمام نقائص و خامیوں سے پاک و پاکیزہ و برتر ذات ہے۔ لہٰذا اس ذات کی صفات ثبوتیہ کی شناخت کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جو شروع ہوا، تو عزیزان گرامی یہ بیان کیا گیا اپنے سامعین کرام کی خدمت میں کہ یہ صفات ثبوتیہ یا صفات کمالیہ دونوں نام ان صفات کے لیے، یہ دونوں الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ صفات جو ہیں ان میں سے کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ذاتی ہیں، یعنی جب ہم ذات پروردگار عالم کی بات کرتے ہیں تو بیان ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ دیگر موجودات کی طرح اللہ کی ذات ایک الگ سے شے ہو اور اس ذات کے اوپر صفات کا اضافہ ہو، اور وہ صفات سب جمع ہوں اور ان صفات کے مرکب ہونے سے وہ ذات اور صفات سے مل کر معاذ اللہ تعالیٰ کا وجود ہو، ایسا نہیں ہے۔ صفات زائد بر ذات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں ہم نے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک قول کو بھی پیش کیا تھا، جس کو انشاءاللہ دوبارہ دہرائیں گے ہم صفات سلبیہ میں اور دوبارہ بیان کریں گے۔ لہذا اس قول کے جو ہم نے معنی کیے وہ یہی تھے کہ مولا یہ واضح کرتے ہیں کہ صفات اس ذات سے علیحدہ نہیں ہیں، صفات زائد بر ذات نہیں ہیں۔ لہٰذا جس نے صفات کو زائد بر ذات قرار دیا گویا وہ توحید اور وحدانیت خدا کے نظریے سے نکل گیا، اس نے گویا وہ شرک کی منزل میں آ گیا۔ تو صفات کو الگ اس ذات سے حساب نہ کریں، تو وہ صفات جو ذات سے علیحدہ نہیں ہے، صفات عین ذات ہیں۔ دوسرے موجودات میں ما سوی اللہ کے علاوہ دیگر موجودات، کیونکہ وہ ممکن الوجود ہیں، وہ موجودات سب کے سب ایسے وجود ہیں کہ محتاج ہونا ان کی خصوصیت ہے، ممکن الوجود کی یہ صفت ہے ان کی بنیادی، اور محدود ہونا چونکہ عدم سے وجود میں آنے کے لیے محتاج ہیں، نہیں تھے وہ سب حادث ہیں، حدوث اور وجود ان کی صفت ہے کہ پہلے نہیں تھے پھر وجود میں آئیں گے، تو پھر جب وجود میں آئیں گے کوئی حد ہے جہاں سے وہ وجود میں آئے ہیں، اور ان کا وجود پھر ختم ہوتا ہے۔ لہٰذا اختتام پر یہ ایک محدودیت ہے، لمیٹیشنز ہے،
بس ابتدا اور انتہا کی بات وہاں آتی ہے کہ ابتدا اور آغاز کہاں سے ہے اس موجود کا، انتہا اور اختتام کہاں ہے اس موجود کا۔ اب ممکن ہے کہ وہ موجود اپنی خاص شکل و صورت میں، وہ موجود اپنے خاص شکل و صورت کے اعتبار سے اس کا وجود کا آغاز اور اس کے وجود کا اختتام، لیکن بہرحال ہے، پس محدودیت ہے، اور محدود ہونا اور لمیٹیشنز، یہ محدودیت اور حد بندی یہ کیا ہے؟ یہ خصوصیت ہے ممکن الوجود کی۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ جو واجب الوجود بذاتی لذاتی ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، ہر اعتبار سے بے نیاز اور غنی ذات ہے، اور اس میں کسی قسم کی ضرورت اور نیاز مندی نہیں۔ لہٰذا وہ پروردگار عالم جو ایسی ذات ہے، کمال مطلق ذات، جو محتاج نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے کسی کی، بلکہ تمام اشیاء، تمام کائنات وہ محتاج ہیں اس واجب الوجود کی طرف، اور اس واجب الوجود کے فیض اور لطف و کرم سے یہ سب وجود میں آئے ہیں، ان سب کو وجود میں لا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب وہ واجب الوجود بذات ہی ایسی ذات ہے کہ اس میں ترکیب نہیں پائی جاتی، صفات سلبیہ میں انشاءاللہ یہ بھی بیان آئے گا۔ پس وہ ذات علیحدہ ہو اور موصوف علیحدہ ہو، صفت علیحدہ، وہ موصوف کی ذات اور اس کی صفات علیحدہ الگ دو چیزیں ہوں، مل کر بنی ہو وہ ذات، ایسا نہیں، کیونکہ جو چیز مرکب ہو مختلف اجزاء سے، وہ محتاج ہوتی ہے اپنے اجزاء کی طرف، اور وہ ذات محتاج نہیں ہے، کسی بھی قسم کی احتیاج اس ذات میں نہیں ہے۔ یہ بیان انشاءاللہ صفات سلبیہ میں آئے گا۔ پس وہ بسیط ذات ہے پروردگار عالم کی، وہ بسیط ذات ہے کہ جس ذات میں مرکب ہونا اور ترکیب یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اب ہم صفات ذاتی جو ہیں، کچھ صفات ذاتی ہیں جن میں سے حی ہونا، جس کی ڈسکشن آپ کے سامنے پیش کی گئی اور مکمل ہوئی بات۔ اس کے بعد اللہ کا علیم اور عالم ہونا، اور علم کے لحاظ سے، علم کی صفت جو ہے اس لحاظ سے ہم جب شناخت حاصل کرتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں اور معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس صفت کے بارے میں، اس کی گفتگو اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کی گئی، البتہ اختصار کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بیان ہو گئی بات۔ اب آئیے، اب تیسری صفات ذاتی میں سے تیسری صفت جو صفات ذاتی میں شمار ہوتی ہے، صفت ذاتی، اور ان صفات ذاتی کو مکمل کر لینے کے بعد عزیزان گرامی ہم پھر دیگر صفات کی بحث کریں گے، اور وہ دیگر صفات جن کی بحث میں ہم جائیں گے اور ان صفات کی بحث میں ڈسکشن اور مباحث کو پیش کریں گے، وہ صفات، دیگر صفات جو ہیں وہ صفات فعلی ہیں، اور صفات ذاتی کیا ہیں، فعلی کیا ہیں، یہ بیان کیا گیا۔ اب ہم جب صفات فعلی کو شروع کریں گے دوبارہ اس بات کی طرف اشارہ کریں گے۔ اب تیسری صفت ذاتی یا صفات ذاتی میں سے تیسری صفت یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس واجب الوجود بذاتی لذاتی ہی کی قدرت، یعنی وہ صاحب قدرت پروردگار ہے، وہ قدیر ہے، قادر ہے، قدرت والا پروردگار ہے، اور قدرت کمال ہے، اور یہ قدرت عین ذات ہے، ایسا نہیں کہ ذات اور ہے قدرت الگ سے اسے حاصل ہوئی ہے، لہذا قدرت حاصل ہوئی تو وہ ذات قدیر کہلائے گی، نہیں، یہ قدرت عین ذات خدا ہے، ذات خدا یعنی یہی قدرت والا، یہ واجب الوجود، یہ واجب الوجود جو قدرت ہے، اور یہ کمال ہے، اور یہ کمال ایسا کمال ہے کہ جس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے، کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، بے انتہا قدرت رکھنے والی ذات، قادر ذات، بے انتہا قادر، ایسا قادر کہ اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، اس کی قدرت کے لیے کوئی لمیٹیشنز نہیں، لہٰذا وہ علی الاطلاق اور مطلق قادر پروردگار عالم ہے۔ اب یہ صفت قدرت اور قدیر ہونا اور قادر ہونا اللہ تعالیٰ کا، اس صفت کے لیے عزیزان گرامی پہلی بات جو ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یہ قدرت کہتے کسے ہیں؟ پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے انسان کو، یہ پیش ہوتا ہے کہ قادر ہونا یعنی کیا؟ کسی بھی ہستی کے بارے میں، کسی بھی موجود کے بارے میں جب ہم یہ سوال کریں کہ وہ
یہ بات ہو کہ وہ قادر ہے اور قدرت رکھنے والا موجود ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ قادر ہونا یعنی کیا؟ قدرت سے کیا مراد ہے کسی موجود کی قدرت؟ تو عزیزان گرامی، قدرت کسے کہتے ہیں؟ یہ قدرت کے بارے میں یہ جو کتابوں میں عقائد کی علماء متکلمین نے علم کلام کی کتابوں میں جو بات کی ہے، وہ محققین نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ ان شاء فعل و ان شاء ترک۔ کسی بھی کام کی نسبت سے جب ہم دیکھتے ہیں ایک موجود کو، تو اس کام کی بنسبت اس کام کو دیکھتے ہوئے اس کی نسبت سے، اس موجود کی نسبت سے اس طرح ہے کہ انشاء کہ اگر وہ چاہے کہ انجام دے اس کام کو تو فعل، انجام دیتا ہے، اور وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، اور اگر وہ چاہے کہ انجام نہ دے اور چھوڑ دے اس کام کو، ترک کر دے، تو وہ اگر چاہے کہ ترک کر دے تو اسے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا، انجام نہیں دیتا اس کام کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی، قدرت کو اسی طریقے سے، قدرت کے میننگ کو کہ بھائی قدرت کہتے کسے ہیں، قادر ہونا یعنی کیا مطلب ہے قادر ہونے کا، تو وہ اسی طریقے سے بیان ہوا ہے کہ کوئی بھی موجود ایک فعل کی نسبت قادر ہے یا نہیں، کسی کام کی نسبت، تو وہ عبارت جو میں نے پڑھی وہ کبھی یوں بھی بیان ہوتی ہے کہ ان شاء ان یفعل ففعل، کہ اگر وہ چاہے اس کام کو انجام دینا جس کام کی نسبت ہم کہتے ہیں کہ وہ موجود قادر ہے، کوئی بھی موجود، کوئی بھی ہستی، تو اس کی قدرت کسی کام کی نسبت یہ ہے اس ہستی کی کہ ان شاء ان یفعل ففعل، اگر اس کو انجام دینا چاہے کام کو تو انجام دے سکتا ہے جب چاہے، اور وَإِنْ شَاءَ يَتْرُكَ فَتَرَكَ، اور اگر چاہے کہ اس کام کو چھوڑ دے، ترک کر دے، انجام نہ دے تو اس کو انجام نہیں دے۔ یہ دونوں طرف اختیار ہے اور پاور ہے، کہ ایک طرف پاور ہے، پاور ٹو ڈو، کہ اس کو انجام دے، اور ایک طرف دوسری طرف بھی پاور ہے اور طاقت ہے اور اختیار ہے اور قدرت ہے کہ اس کو چھوڑ دے، پاور ٹو لیو، اس کو ترک کر دے، انجام نہ دے۔ تو انجام دینا اور نہ دینا یہ دونوں اس کے اختیار میں ہے اور پاور میں ہے۔ تو یہ ہستی اور اس وجود کو کہتے ہیں کہ یہ قادر ہے کہ چاہے تو انجام دے اس کام کو، چاہے تو اس کام کو انجام نہ دے، چھوڑ دے، ترک کر دے۔ بس یہ پاور دونوں طرف سے ہے، انجام دینے پر بھی، انجام نہ دینے پر بھی، یہ کہتے ہیں قدرت۔ بس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مراد کیا ہے؟ قدرت کا معنی یہی ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، علی الاطلاق قدرت رکھنے والا، اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، بے انتہا قادر ذات، کہ لامحدود قدرت ہے اس پروردگار عالم کی، کوئی محدودیت نہیں ہے، کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، پھر یہاں قدرت خدا سے بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ تمام افعال اور تمام کاموں کی نسبت وہ چاہے تو ان کاموں کو انجام دے اور چاہے تو ان کاموں کو انجام نہ دے، جیسے چاہے، انجام دینا چاہے تو انجام دے گا، انجام نہ دینا چاہے تو ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا۔ یہ اللہ کا قادر ہونا اور قدرت رکھنا تمام کاموں کی طرف، تمام چیزوں کی طرف، جس چیز کو وجود میں لانا چاہے وہ اپنی قدرت سے وجود میں لا سکتا ہے، اور اگر اس چیز کو وجود میں نہ لانا چاہے تو وہ قدرت رکھتا ہے، یعنی وجود میں نہ لانا چاہے تو وجود میں نہ لائے، چھوڑ دے، ترک کر دے، انجام نہ دے اس کو وجود میں لانے کا کام۔ لہذا تمام موجودات عالم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا، جو موجودات وجود رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کی نسبت یہ ہے کہ اللہ نے چاہا ان کو وجود عطا کرنا تو اپنے لطف و کرم سے ان کو پیدا کر دیا۔ کچھ نہ تھے، نیستی اور عدم تھا، کچھ بھی نہ تھا، تو اللہ نے اپنے لطف و کرم سے چاہا کہ ان کو خلق کرے، پیدا کرے، وجود عطا کرے۔ تو اس فیض والے پروردگار نے، اس رحمت والے پروردگار نے، وہ اللہ تعالیٰ جو مہربان ہے، لطف و کرم کرنے والا ہے، اس کا لطف و کرم یوں ظاہر ہوتا ہے کہ ان اشیاء کو
اللہ تعالیٰ نے خلق کر دیا، اس مہربان خالق نے ان کو پیدا کیا۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا اور قدرت، یہ ہم نے آپ سامعین کرام کی خدمت میں اس کو واضح کیا، اور اب یہ معنی جو روشن ہوا قدرت کا عزیزان گرامی، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، قادر ہے، اور قدرت بھی یہ کمال ہے، بس یہ کمال اتم طریقے سے، اکمل طریقے سے اس ذات کے اندر اس طرح یہ کمال ہے کہ اس کمال کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ اللہ کے اس کمال کی یعنی قدرت رکھنے کی یہ حد ہے، اس حد سے زیادہ نہیں، معاذ اللہ نہیں، لا محدود قدرت، علی الاطلاق قدرت، ہر شے پر قادر ہے وہ ذات۔ لہٰذا اب یہ اللہ تعالیٰ کا قدیر ہونا اور قادر ہونا، اس صفت کی شناخت کے لیے دلائل کیا ہیں، اور وہ کون سی دلیلیں ہیں عزیزان گرامی جو اللہ تعالیٰ کے قدیر اور قادر ہونے کو اور اس قدرت کی صفت کو ثابت کرتی ہیں، اور انسان ان دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قدیر اور قادر ہونے کی شناخت حاصل کرتا ہے، اور اس سلسلے میں انسان کو قدرت خداوند کے بارے میں، اس صفت کے بارے میں معرفت حاصل ہوتی ہے اور یقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ قادر اور قدیر ذات ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ عزیزان گرامی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اللہ تعالیٰ کے قدیر اور قادر ہونے کے دلائل کو اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا۔